بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کی 1 تاریخ ہے، لیکن بہت سارے دوست اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ آج کے دن 3 اولیاء کاملین پیدا ہوئے اور اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں سے جو سب سے عظیم ہستی ہیں حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت سیدنا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 3 عظیم شخصیات آج ہی کے دن پیدا ہوئیں، اس لیے ہم ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم شخصیات کے صدقے سے، ان کے ذکر کے صدقے سے آپ کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری عبادتیں اور روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لوگ غوث العظم کے نام سے بھی جانتے ہیں، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی اور فقہ حنبلی مذہب رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، جس کو اہل عرب جیلان کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ گیلانی یا جیلانی لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور آپ کی خاص جو اولاد میں سے سید زادے ہیں وہ اپنے آپ کو گیلانی سید کہلواتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ طریقت امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی عظیم خدمات کی وجہ سے آپ کو غوث اعظم دستگیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تمام اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے، یعنی مادر ذات ولی جسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے، چونکہ آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی، اس لیے آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ کا بچپن ہی میں کھیل کود سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا تو غیب سے مجھے آواز آتی تھی کہ اے برکت والے میری طرف آ جا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ان بیہودہ کاموں سے، کھیل کود اور لہو و لعب سے محفوظ فرماتا تھا، اور اپنی رحمت اور اپنی ولایت کی طرف آپ کو بچپن سے ہی راغب کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 سال کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جو تمام بچے بھی سنتے تھے، اساتذہ بھی سنتے تھے، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا جان رضی اللہ تعالی عنہما نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید علی المخرمی
اور علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت ریاضت اور عبادت کی، اور 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جلد ہی آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور نتیجتاً ہزاروں لوگ آپ کی وجہ سے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اپنے شاگردوں، اپنے تلامذہ اور اپنی آل اولاد کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور انہیں دین کی طرف لے کر آ سکیں۔ آپ کا حلیہ مبارک یہ تھا جسم اقدس نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی تھا، آواز بلند تھی، سینہ کشادہ، داڑھی مبارک لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر مبارک بڑا تھا اور بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات اور آپ کی فرمودات تو بے شمار ہیں، جن میں سے 3 ملفوظات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت اور صحبت حاصل نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، اہل دل کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم بھی صاحب دل ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف القابات سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، السید السند، قطب الاوحد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، ابو صالح، حسنی حسینی حنبلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس 1166 عیسوی میں ہفتہ کی رات کو 99 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسہ بغداد شریف کے اندر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور دوسرے وہ عظیم بزرگ جن کا آج یوم ولادت ہے، حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ آپ 582 ہجری میں ملتان کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے، اور آپ نسبی طور پر کابل کے بادشاہ فرخ شاہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے دادا قاضی شعیب اور والد گرامی قاضی جمال الدین سلیمان علم حدیث، فقہ اور تقوی کے ماہر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر بالکل کم سن تھے۔ آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، اور والدہ ماجدہ کی آغوش ہی میں آپ سے ایسی کرامات ظاہر ہوئیں کہ جن کی وجہ سے آپ گنج شکر مشہور ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ علوم کی تحصیل کے لیے ملتان شہر تشریف لے گئے، اور پھر وہ عظیم ساعت بھی آئی کہ جب آپ کی ملاقات عظیم صوفی بزرگ اور عظیم رہنما راہبر حضرت سیدنا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے بچے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو خواجہ فرید نے عرض کیا کہ میرا نام فرید الدین ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا سبحان اللہ، تو وہی فرید ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ میں رسالہ نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کچھ نفع بھی ہے؟ گزارش کی کہ نفع تو آپ کی نگاہ عنایت سے حاصل ہوگا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس جواب کو سن کر بڑے خوش ہوئے
اور حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت فرمایا اور خلافت خاص بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں سفر کیا اور بہت سارے اولیاء کاملین سے آپ نے ملاقاتیں کی۔ مثلاً آپ غزنی گئے، قندھار، بدخشان، اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جا کر آپ نے اہل علم، اہل کمال سے ملاقاتیں فرمائیں، یہاں تک کہ آپ بغداد شریف پہنچ گئے۔ وہاں حضرت شیخ اوحد الدین کرمانی، شیخ شہاب الدین سہروردی اور دوسرے ممتاز اہل کمال کی محفلوں میں حاضر ہوئے۔ آپ کا ایک لقب زہد الانبیاء بھی ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی طرح زاہد رہتے تھے۔ جب مختلف علاقوں کی سیر و تفریح سے آپ واپس تشریف لائے تو ملتان میں دل نہ لگا، سیدھا دلی اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں پر حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک حجرہ کے اندر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور اس قدر عبادت و ریاضت فرمائی کہ آپ سے اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا، یعنی کمزوری اس قدر غالب آ گئی۔ اس دوران حضرت خواجہ معین الملت والدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے ملنے دہلی پہنچے۔ تو جب آپ دہلی تشریف لائے تو آپ نے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کو حجرے کے اندر عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خواجہ فرید نے جب اپنے دادا مرشد کو دیکھا تو کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطب الدین سے فرمایا کہ اے قطب، تم نے تو اس بچے کو بہت تھکا دیا ہے، اور فرمایا کہ اے قطب، آپ کا مرید فرید الدین تو عظمتوں کا بے مثال شہباز ہے، اس کی فضا سدرۃ المنتہا سے بھی بالا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے وہیں اپنی خاص توجہات سے نوازا، اور حضرت خواجہ قطب عالم نے کونین کی ہر نعمت ان کے سپرد کر دی اور حکم فرمایا، فرید الدین، اپنے خواجگان عالی کی سنت پر قائم رہنا، جاؤ اور خلق خدا کو اپنے معبود سے شناسا کرو۔ آپ اپنے مرشد کریم کے اس ارشاد کے بعد پاک پتن تشریف لے آئے، جو کہ اس وقت اجودھنگ کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں پر کفار اور مشرکین کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہاں پر تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات دن ایک کر کے یہاں پر لوگوں کو مشرف با اسلام کیا اور ان کو دین کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کا وصال شریف 677 ہجری میں ہوا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ پاک پتن شریف میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو آپ کے وسیلہ جلیلہ سے دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور تیسرے عظیم بزرگ جن کا آج یوم ولادت ہے، حضرت سیدنا فاتح قادیانیت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ 4 اپریل 1859 کو گولڈا شریف راول پنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید نظر الدین شاہ صاحب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم سے، اور 36 واسطوں سے نواسہ رسول سیدنا امام حسن مجتبیٰ ابن سیدنا علی المرتضیٰ سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور بیک وقت ناظرہ قرآن مجید پڑھتے اور ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی سیکھتے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قوت حافظہ کمال کی تھی کہ قرآن مجید کا سبق روزانہ آپ حفظ کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ یوں جب ناظرہ ختم ہوا
تو آپ ماشاءاللہ پورے قرآن مجید کے حافظ بھی بن چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کو اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخل کرا دیا گیا، جہاں آپ نے اردو، فارسی اور عربی صرف و نحو کے ساتھ قافیہ کی تعلیم مولانا محی الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو حسن ابدال کے مقام بھوئی کے مولانا محمد شفیع قریشی کی درسگاہ میں داخل کروا دیا گیا، جہاں سے آپ نے مزید 2 سال تک رسائل منطق میں سے قطبی سے لے کر نحو اور اصول کے درمیانی اسباق تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو مزید تعلیم کے لیے مولانا حافظ سلطان محمود کے پاس علاقہ سونگ میں بھیج دیا گیا، اور اسی دوران اپنے استاد ہی کے ہمراہ سیال شریف ضلع سرگودا میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب آپ پر خصوصی توجہ اور خصوصی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب نے پیر میر علی شاہ صاحب کے اوصاف، تربیت اور علمی قابلیت کو دیکھ کر انہیں اپنی مریدی میں لے لیا، اور باقاعدہ خصوصی خلافت سے نوازتے ہوئے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی سند عطا فرمائی۔ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم کارناموں میں سے جو سب سے عظیم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹے مدعی نبوت مرزا دجال قادیانی کے مقابلے میں علم جہاد بلند فرمایا، اور مناظرے کی صورت میں، تصنیف و تالیف کی صورت میں اس کا ایسا رد بلیغ فرمایا کہ وہ کمینہ اس دنیا سے یہ حسرت لے کر مر گیا کہ مسلمان بھی اس کو اپنا پیغمبر تسلیم کریں، مگر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف اور تحقیقات نے ہر مومن کے دل میں ایسا عظیم مقام پیدا کیا، ایسی عظیم روشنی پیدا کی کہ مسلمان اس کے ہاتھوں گمراہ ہونے سے بچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرزا قادیانی غلط تعویل کی کینچی سے میری احادیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تو خاموش ہے۔ اس خواب کے بعد سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی بقیہ زندگی فتنہ قادیانیت کے مقابلے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف مناظرہ بھی کیا، اور مسلمانوں کو رد قادیانیت کی تلقین کے لیے سیف چشتیائی نامی عظیم الشان کتاب تحریر کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف میں سے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، اعلاء کلمۃ اللہ فی ما اہل بہ لغیر اللہ، الفتوحات الصمدیہ، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، فتاوی مہریہ، مرآت العرفان اور شمس الہدایہ لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کر رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف 29 صفر المظفر 1356 ہجری بمطابق 11 مئی 1937 سن عیسوی کو ہوا، اور گورا شریف اسلام آباد میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار پرانوار آج بھی عامت المسلمین کے لیے رحمت اور برکت اور ہدایت کا باعث بنا ہوا ہے۔ آپ کا 3 روزہ عرس مبارک بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اسلام آباد میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔